الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف۔ عورتوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اسلام نے عورتوں کو کیسی عزت بخشی ہے، اور اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں کائنات عالم میں عورتوں کے بارے میں لوگوں کی فکریں اور ان کی ذہنیت کیا تھی، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب ہم اسلام سے پہلے پوری دنیا کا جائزہ لیں گے کہ پوری دنیا نے عورتوں کو کیا سمجھا، کیا مقام دیا، یا پھر ان کے تئیں ان کی ذہنیت کیا تھی قدیم لوگوں کی، اور اسلام آنے کے بعد عورتوں میں کیا تبدیلی آئی اور عورتوں کو اسلام نے کیا کچھ دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی یعنی اسلام سے پہلے کے حالات اور زمانے کا جائزہ لینا ہوگا۔ جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تو اسلام کی دی ہوئی نعمت جو عورتوں کو ملی ہے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قدیم یونان، ترقی یافتہ یونان، قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں نے عورتوں کو جانور کا درجہ دیا تھا، اور نکاح عورتوں کو خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ عورتیں کبھی بالغ نہیں ہوتی، ہمیشہ عورتیں نابالغ ہی رہتی ہیں، معمولی قصور پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ بات ان کے ہاں بالکل جائز تھی۔ اہل عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی کفالت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بازار میں جانوروں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی، اور عورتوں کو بوقت ضرورت گروی، رہن اور ضمانت کے بطور بھی رکھا جا سکتا تھا۔ یہودیوں میں بہت زمانے تک اختلاف رہا کہ عورتیں ہیں کیا چیز۔ بہت زمانے اختلاف کے بعد یہ بات طے پائی کہ عورتیں مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی جانے والی انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان ہے، انہیں بولنے اور ہنسنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ شیطان کی ترجمان اور اس کی سواری ہے۔ عورت ایک بچھو ہے جو ہر وقت انسان کو ڈنک مارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ایک بہت زمانے تک عورتوں کو لے کر بڑا زبردست اختلاف رہا۔ سن 582 عیسوی میں ایک کلیسا کی مجلس نے فتویٰ جاری کیا کہ عورتوں میں روح نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ اس وقت جاری ہوا جب دونوں جہان کے محبوب، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نبی بنا کر جزیرۃ العرب میں پیدا کر چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور ادھر کلیسا یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ عورتیں ایک ایسی مخلوق ہیں جس میں روح نہیں بستی، روح ہوتی ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ دبے کچلے ہوئے لوگوں کو، ذلیل خوار لوگوں کو جینے کا حق دلائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع سے ہی بیواؤں، یتیموں، لاغروں، کمزوروں، بے بسوں، مظلوموں، مزدوروں، مجبور، ان تمام جماعت کی آپ نے شروع سے ہی نصرت فرمائی، ان کا ساتھ دیا۔ کمزوروں کا آپ نے ہمیشہ سہارا بننا پسند کیا، اوروں کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھانا آپ نے بخوشی گوارا کیا۔
اور پوری زندگی آپ کی ان باتوں کی آئینہ دار رہی، چونکہ آپ کی بے عزتی اسی لیے ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے۔ آپ جتنے رحمت والے نبی مردوں کے لیے تھے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، دیگر تمام مخلوقات کے لیے آپ کی اسی قدر رحمتیں صنف نازک خواتین کے اوپر بھی برابر رہی۔ آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے خواتین کے اوپر، اور ان کی بڑی عزت اور اکرام فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کو اور عرب کے ذریعے پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ عورت نفرت کی چیز نہیں ہے، عورت محبت کے قابل ہے، عورت اکرام کے لائق ہے، عورت کی مدد ہر وقت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے اکرام میں اور ان کے اعزاز میں فرمایا حبب الیہ من الدنیا الطیب والنساء، کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے دو چیزیں بہت پسند ہے، عورت اور خوشبو۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کہ مجھے دو چیزیں دنیا کی چیزوں میں بہت پسند ہے، ایک عورت اور ایک خوشبو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک طرف تو کلیسا یہ فیصلہ کر رہا ہے، مشورے میں یہ بات طے ہو رہی ہے اور اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہے، عورت اور خوشبو۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس قدر خوشبو پسند ہے اسی قدر عورت بھی پسند ہے۔ دونوں چیزوں کی پسندیدگی کا آپ نے اظہار فرمایا، اور ایسے ماحول میں، ایسے زمانہ میں کہ عورتوں کو جوتیوں کے نوک پر رکھا جاتا تھا، کوئی عزت تھی نہیں کسی میدان میں، کسی اعتبار سے بھی عورت کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہم نے مختصر سے آپ کو اس کی طرف روشنی ڈالی ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں کا کیا عالم تھا۔ اور اس زمانے میں میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے عورت بہت پسند ہے اور خوشبو بھی پسند ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیوں فرمایا آپ نے ایسا؟ خوشبو کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقہ، خوشبو کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں خوشبو کی۔ جو لوگ خوشبو پسند کرنے والے ہیں، آپ نے، اور یہ کہنا چاہیے کہ جن کو خوشبو کا شوق ہے وہ جانتے ہیں کہ خوشبو کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ہر خوشبو اپنے اندر کشش رکھتی ہے، ہر خوشبو کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے، ہر خوشبو کے اندر اپنی ایک صلاحیت، ایک پاور ہوتی ہے۔ ہر خوشبو اپنے طرف سامنے والے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے، متاثر کرتی ہے سامنے والوں کو۔ خوشبو میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ خوشبو دل و دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ اگر کسی کا ذوق بگڑا ہوا نہ ہو تو خوشبو ایک ایسی شے اور ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی کی طبیعت میں خرابی ہو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہر ذی شعور اور سلیم الفطرت اور سلیم الطبع انسان کے لیے خوشبو ہر دل عزیز ہوا کرتی اور پسندیدہ بھی، چونکہ خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف اس میں اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عورت کی جو جماعت ہے، بہن بیٹیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، فیمیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں بھی گوناگون صلاحیتیں، مختلف خوبیاں، ڈفرنٹ ٹیلنٹس، عجیب طرح کی اللہ رب العزت نے ملکہ ان کے اندر رکھا ہے، صلاحیتوں کا، خوبیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا،
اطاعت کا، فرما برداری کا، خدمت گزاری کا، حیا کا، شرم کا، غیرت کا اور وفاداری کا، ان تمام چیزوں کی خوبیاں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کشش رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبصورتی کو ایک الگ عظمت بخشی ہے، حسن جمال کا پیکر انہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی بھی انہیں بخشی ہے اور باطنی خوبصورتی سے بھی انہیں آراستہ کیا ہے۔ ہر طرح کی خوبیوں سے اللہ رب العزت نے اور خوبیوں کے زیور سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کیا۔ تو عورتیں اور خوشبو میں تال میل اس طریقے سے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی جی شعور انسان نہ خوشبو کا انکار کر سکتا ہے اور نہ عورتوں کا انکار کر سکتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دونوں چیزیں بہت پسند ہے، خوشبو بھی اور عورت بھی۔ دیکھا آپ نے، ایک طرف تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ عورت ایسی مخلوق ہے جس میں روح نہیں ہوتی، دوسری طرف میرے نبی ڈنکے کے چوٹ پر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ عورت مجھے بہت پسند ہے، خوشبو کو بھی میں بہت پیار کرتا ہوں۔ دونوں کی پسندیدگی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظہار فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے، مذہب اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور عورتوں کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں مختلف پیرائے سے، مختلف انداز میں حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا کرو۔ فرمایا اللہ رب کریم نے وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن معاملگی کے ساتھ پیش آؤ، ان کا خیال رکھو۔ یہ کسی بھی کیٹیگری میں ہے، ہر حال میں، رشتے میں کچھ بھی لگتی ہیں، ہر حال میں ان کا اکرام کیا جانا چاہیے، ہر حال میں ان کی عزت اپنی جگہ برقرار ہے۔ مردوں کو یہ اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی، عاشرہن بالمعروف۔ اگر عورت ماں ہے تو مستقل باب ہے شریعت میں، بیٹی ہے مستقل فضیلتیں ہیں، بہن ہے مستقل فضیلتیں ہیں، شریک حیات ہیں، مختلف قسم کی احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کے ساتھ اکرام اور اعزاز اور حسن معاشرت کا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ نے جنہیں 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور انہوں نے خوش دلی سے انہیں پالا، ان کی پرورش کی، اور جب وقت ان کا آیا، یعنی جب وہ بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ماں باپ کے لیے جنت ہے، ایسے ماں باپ کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جس پہ 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس پر 1 ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے۔ اللہ سمجھ، بیٹی کی پیدائش، پرورش اور نکاح پر جنت کا وعدہ، اور وہ کون؟ شافی محشر، ساقی کوثر، خیر البشر، سید البشر، افضل الکائنات، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، رب کریم کا شکر ادا کیا، بحسن خوبی پرورش کی، اور جو کھایا وہ کھلایا، جو پہنا اسے پہنایا، اور جب بالغ ہو گئی تو شادی کر دی، اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھا، جنت واجب، فلہ الجنہ، جنت ہے اس کے لیے۔ میرے بھائیو، جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک کمزور جان نے ایک کمزور جان کو جنم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے ماں، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اس حالت میں کی کہ اس نے کبھی بیٹے میں اور بیٹی میں تفریق نہ کی اور اچھی طریقے سے پرورش کی اور پوری زندگی اس کا خیال رکھا، تو وہ اور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں انگلیوں کو ملایا اس طریقے سے اور فرمایا کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ بیٹی کی پیدائش پر اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ آتا ہے، بیٹے کی پیدائش پر کوئی نہیں۔ لڑکیوں کی شادی 1 ہو، 2 ہو، 8 ہو، 4 ہو، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ہر لڑکی کی شادی پر یعنی اس کے نکاح تک دیکھ ریکھ اس کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بیٹے ایک نہیں کئی ہوں، مختلف بیٹے ہوں، 1، 10، 18 کتنے بھی لڑکے ہوں، بیٹے ہوں، ان کی شادی پر، ان کی پرورش پر، ان کی پیدائش پر کوئی رحمت کا کسی طرح کا کوئی وعدہ نہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ بیٹیاں جوان ہو گئیں، شادی کا نمبر نہیں آیا، اور جوانی کے عالم میں شادی سے پہلے بیٹی اپنے ابا کے گھر انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ بیٹی شہید آخرت ہے۔ کیا درجہ ہے، شہید آخرت کا درجہ دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، کیونکہ اس بچی نے اپنے باپ کے دروازے پر جہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی، جوان ہوئی، اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کی، اور اپنے شوہر کے گھر نہ جا سکی، اور شوہر کے گھر میں شوہر کے ساتھ رہ کر جو اسے عزت، سکون، راحت اور عیش و عشرت ملنے والی تھی، ان سے یہ محروم رہ گئی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیٹیوں کو جو جوان ہو کر شادی سے پہلے انتقال کر جائے، شہید آخرت کا درجہ دیا۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک شادی شدہ عورت جب عبادت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کے بدلے 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہاری لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ملا، لیکن شادی شدہ عورت جب ایک نماز پڑھتی ہے تو اسے ایک نماز کے بدلے 21 نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کے حقوق اور پھر دوسرے شوہر کی خدمت، ڈبل ذمہ داری آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیا۔ شادی ہو گئی، اب شادی شدہ خاتون حمل سے ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا اور وہ حمل ٹھہر گیا۔ جس وقت حمل ٹھہرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حمل کی برکت سے۔ میری بہنوں خوش ہو جاؤ، میری ماؤں جشن مناؤ کہ میرے نبی نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اللہ نے آپ کو کیسی عزت اور عظمت بخشی۔ حمل ٹھہرا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ اب میری بندی مستقل بیماری کی حالت میں رہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، مائیں مختلف پریشانیوں سے گزرا کرتی، مختلف ادوار ہوتے ہیں تکلیف کے، اس لیے اللہ رب کریم نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور جب بچے کی ولادت سے پہلے یا بیچ میں کبھی درد ہوتا ہے اور وہ کراہتی ہے، آہ آہ کرتی ہے، کسی بھی تکلیف کے عالم میں جب وہ حمل سے ہوتی ہے، کسی تکلیف سے گزر کر جب کراہتی ہے اور آہ آہ کی آواز آتی ہے، رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں دیکھو میری بندی حمل کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے، کرا رہی ہے، کہ آہ آہ جتنی دفعہ بھی یہ آہ کرتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ اللہ سبحانہ۔ مائیں تکلیف سے کرا رہی ہیں اور اس کراہنے کو اللہ تبارک و تعالی تسبیحات بنا کر نام اعمال میں جمع فرما رہا ہے۔ اور جب ولادت ہوتی ہے اور ولادت کا جب درد مائیں محسوس کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ساری خطائیں گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔
ماؤں کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اکرام کا معاملہ، اعزاز کا معاملہ فرمایا. جو عزت اور عظمت اسلام نے عورتوں کو بخشی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ عورتوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، اسی طریقے سے عورتوں پہ فرض ہے. عورتیں بھی تعلیم سیکھیں گی، عورتیں بھی پڑھیں گی، جتنا مرد پڑھے گا، جس طریقے سے مرد پڑھے گا عورتیں بھی پڑھیں گی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم مرد کو، ہر مسلم عورتوں کو پڑھنا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نکاح کرو تو لڑکیوں سے، عورتوں سے اجازت طلب کرو. بغیر اجازت کے لڑکی نہیں چاہتی نکاح نہیں ہو سکتا. کماری لڑکی ہے ان سے اجازت لو، اور طلاق والی ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں ان سے مشورہ لو، ان سے مشورہ کر کے ان کا نکاح کیا کرو. کسی بھی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، ہماری بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہر جگہ اکرام فرمایا ہے. اگر کسی پر بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی والا معاملہ بہن کے ساتھ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اگر یہ بیٹیاں ماں ہیں، عورتیں اگر ماں ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے جنت. الجنت تحت الجنت تحت قدم الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. ہم مردوں کی ساری کائنات کی جنت اللہ نے ان کی ماؤں کے قدموں میں ڈال دی. ماں کی اطاعت کی جائے گی، ہر حال میں ماں کا خیال رکھا جائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا اور اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی اطاعت و تابعداری، فرمانبرداری کی جائے گی، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان و سلوک کیا جائے گا. ہر جگہ اللہ رب العزت نے ماں کی اطاعت میں اپنی اطاعت، ماں کی رضا خوشنودی میں، ماں باپ کی رضا خوشنودی میں اپنی خوشنودی بتائی. پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم کس کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک کریں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ، پھر پوچھا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا باپ کے ساتھ. اخلاق کے معاملے میں اور معاشرت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے باپ سے بھی زیادہ درجہ ماں کو دیا. یہ ایک اسلامی ہے جو باپ سے بھی زیادہ درجہ ماں کو دیتا ہے بعض حالتوں میں. اسلام کی خوبی ہے. ماؤں کا اکرام کرو، ماؤں کا اکرام کرو. ماؤں کا ہر حال میں اقدام کرنا چاہیے. ماں کی نافرمانی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ماں کی دعائیں لی جائیں گی، ماں کی اطاعت کی جائیں گی. فلا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے ہوں تک نہ کرو. ہوں ایسا بھی کہنے کی اجازت نہیں، اف تک کہنے کی اجازت نہیں. اگر عورتیں ماں ہیں تو ایسا درجہ، ایسا رتبہ کہ ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کی رضا خوشنودی میں ہی سب کچھ ہے. ہر حال میں خوش رکھو. ایسا اکرام، ایسا اعزاز بخشا. بیٹی ہے تو اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرو. جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ، جو بیٹوں کو تعلیم دیتے ہو بیٹیوں کو بھی تعلیم دو. اور میراث میں بیٹیوں کو حصہ دو، میراث میں بہنوں کو حصہ دو. جو بہنوں کا حصہ ہے بہن کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کا حصہ ہے بیٹیوں کو دینا چاہیے. اور نماز روزے کی طرح میراث فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ، جیسے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اسی طریقے سے میراث میں، دولت میں میراث کا دینا اور وارث بنا کر کے اللہ رب العزت نے بہن بیٹیوں کو رکھا. وراثت کا حق عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو میراث دی جائے گی. اسی طریقے سے اگر بہن ہے تو بہن کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھا جائے گا.
اور اسی طریقے سے اگر بیوی ہے تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، تمہارے لباس، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہو، تم دونوں زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہو، زندگی کے ساتھی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہو. ایسی عزت بخشی، ایسی عظمت دی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا، بیوی کے منہ میں نوالا دینا، یہ بھی صدقہ. اللہ عبادت بتا دیا اسے. بیوی کے منہ میں پیار سے کوئی شوہر کھلائے، عبادت ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. نبی کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھلا کر دکھایا، بتا کر سمجھایا کہ بیویوں کو ایسی عزت دی جاتی، بیویوں کو گالی نہ دو، ان کی توہین نہ کرو، انہیں ذلیل نہ کرو. پوری دنیا میں عورت اگر کبھی بھی ستائی گئی تو بیوی کے روپ میں زیادہ ستائی گئی، بیوی کی شکل میں لوگوں نے ستایا. اسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ بیوی کا اکرام کرو، اعزاز دو، بیوی کو محبت دو. محبت کی چیز ہے، اکرام کی چیز ہے، عزت اور عظمت کی چیز ہے. مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے عورت پسند ہے، اس بات کا اعلان فرما کر آپ نے عورت کو عزت بخشی ہے. ہر حال میں عورت کی عزت کی جائے گی. اور دیکھو کتنا حسن ہے اسلام کا. اسلام کا ایک حسن اور بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کمانے سے بالکل آزاد فرما دیا. روزی روٹی، کپڑا، مکان، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، ان تمام بنیادی ضرورتوں سے عورتوں کو اللہ رب العزت نے بالکل مبرہ کیا، بالکل الگ کیا. ماں ہے، بیٹا کما کے لائے گا، بیٹا کھلائے گا. بہن ہے، بھائی کما کے لائے گا، بھائی کھلائے گا بھی اور سارے اخراجات برداشت کرے گا. بیٹی ہے، باپ کما کے لائے گا اور اپنی بیٹی کی تمام اخراجات کو پوری کرے گا، سارے نخرے اٹھائے گا. اور اگر بیوی ہے تو شوہر کما کے لائے گا. کپڑا، مکان، دوائی، روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروریات اشیاء، تمام چیزوں کا جو مہیا اور انتظام کرنا ہے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا ہے اسلام نے، مردوں کو ذمہ داری سونپی. پھر عورت پہ کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کا ملکہ بنایا. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کی شہزادی کا درجہ دیا کہ آپ گھر میں رہیں. اور ہاں، گھریلو معاملے میں ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ہوم منسٹر، واقعی ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں واقعی ہمارے گھروں کی ہوم منسٹر ہیں. اگر آپ ان گھروں کا جائزہ لے لو جن گھروں میں کوئی خاتون نہیں، ماں کی شکل میں کوئی نہیں، بیٹی کی شکل میں کوئی نہیں، بیوی کی شکل میں کوئی نہیں، بہن کی شکل میں کوئی عورت ہے ہی نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے گھر کا. آپ اس گھر کا، ان گھروں کا جائزہ لے لو، آپ کو پتہ لگے گا گھر تو ضرور ہے دیکھنے میں لیکن وہ قبرستان نما ہے، اجڑا ہوا چمن جسے کہتے ہیں. آپ یہ دیکھو بہن بیٹیوں کو صبح سے شام، شام سے صبح ہو جاتی ہے، گھر کو سجانے، سامان کو آراستہ کرنے، سب کے لیے کھانا پکانا، کپڑے لتے، دیگر تمام اشیاء کے معاملے میں وہ خود کفیل ہوتی ہے اور مالک ہوتی ہے. تو اسلام نے عورتوں کو گھر کا ملکہ بنایا، گھر کی شہزادی بنا کر کے دیا. وہ گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی شہزادی ہیں، معلم ہیں ہمارے بچوں کی تعلیم کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، انہیں زندگی کا سلیقہ اور قرینہ بڑے ہنرمندی کے ساتھ سکھاتی. گھر کے سامان، ساز و سامان کو وہ بڑے اچھے سے سلیقے سے پیش کرتی ہیں. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ گھر میں سامان بکھرا ہوا ہو، دیکھو آپ کو کیسی عزت دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. گھر میں سامان بکھرا پڑا ہے، ایک سامان اٹھا کر ہماری بہن نے اسے سلیقے سے کہیں پر رکھ دیا، ایک نیکی لکھی گئی اس کے کھاتے میں. آئے ہے اللہ سمجھ. ہماری مائیں بہنیں تو صبح سے اٹھ کر شام تک سامانوں کو سجانے میں ہی لگی رہتی اور سلیقہ بخشتی ہے. کچن کو لے لو، کچن میں اگر ہماری بہنیں گھس جائیں گھنٹوں لگتے ہیں نکلنے میں. صاحب کیا مجال ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، ڈس بیلنس ہو جائے، ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہے، ہر چیز سلیقے اور قرینے سے. اللہ خوش ہو رہا ہے. ایک پلیٹ اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھی، ایک نیکی. اللہ، ایک کپڑا یہاں پڑا تھا اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا، ایک نیکی. ہر عمل پر نیکی، ہر سجاوٹ پر نیکی، ہر خوبی پر نیکی. لیکن ہاں بہنوں، میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میری بیٹیوں، میری ماؤں، کہ یہ جو گھر کا کام، گھر کا کاج، گھر کی زینت، گھر کی خوبصورتی، گھر کی رونق اور
گھر کا سارا کمال اور جمال یہ سب آپ کی ذات سے وابستہ ہے. لیکن اس میں آپ یہ نیت نہ رکھو کہ وہ فلاں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. نہ نہ نہ، نیت یہ کرنی ہے کہ یہ سارے سلیقہ مندی کے ساتھ مجھے اس لیے رکھنا ہے کہ میرا اللہ دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ میری بندی بڑی سلیقہ مند ہے، بڑی ہنر مند ہے، بڑی خوبیوں والی ہے، پاکیزگی والی ہے، بڑی نفاست والی ہے. مجھے تو اپنے رب کو دکھانا ہے. ہر یہ کام، ہر یہ عمل اپنے رب کو دکھانا ہے، اپنے رب کے لیے کرنا ہے. ایک صحابی آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں. کہا کہ یا رسول اللہ، مرد تو بازی مار گئے، مرد تو نیکیوں میں بہت آگے چلے گئے. دیکھو میری ماؤں، میری بہنوں، صحابیات کیسی ہوا کرتی تھیں پرانے زمانے کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کی حالت دیکھو. آئیں اور کہتی ہیں، بڑی فکر مندی کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ عورتیں تو ہم سے بہت مرد تو ہم سے بہت آگے چلے گئے اور ہم عورتیں تو بہت پیچھے رہ گئیں. کہ یہ جہاد میں جاتے ہیں، دشمنوں کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، راتوں رات کو جاگتے ہیں، نمازیں بھی جماعت سے مسجد میں پڑھتے ہیں اور رات دن بھاگ دوڑ مچا کے رکھتے ہیں. ہر طرف بھاگ دوڑ ان کی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. اور ہم عورتیں گھر میں کپڑے دھوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور بس گھر کے کام و کاج میں رہتے ہیں. ہم کبھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو بازی مار گئے. اے میرے نبی، میرے نبی، میرے نبی پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہو، پوری میری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان گنت لاکھ درود و سلام ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں کیسی دل جوئی فرمائی ہے آپ کی، اس صنف نازک اور خواتین کے جماعت کو کیسی عزت بخشی ہے. سننا میرے نبی کیا فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، وہ دشمنوں کی سرحد پر حفاظت کرتے ہیں، راتوں رات کو جاگتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ تم ان کے پیچھے ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہو، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہو، ان کے امانت میں خیانت نہیں کرتی، گھر کو سنبھال کے رکھتی ہو، سب کے لیے انتظامات کرتی ہو. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نرم بستر پر تمہیں وہی اجر ملے گا، وہی ثواب ملے گا جو دشمنوں کی سرحدوں پر رات بھر جاگ کر ان مجاہدوں کو ثواب ملتا ہے. اللہ فرمایا مردوں کو مسجد میں جماعت سے جا کر نماز پڑھنے میں جو اجر ملتا ہے، اپنے گھر میں مصلی بچھا کر جب تم نماز پڑھو گی اور پڑھتی ہو، وہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی مسجد میں جائے بغیر جتنا ثواب مردوں کو ملتا ہے اتنے ثواب تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے. کہیں ہماری شریعت نے بیٹیوں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، میرے اللہ نے، میری ماں کہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی کسی کو بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو اللہ نے آپ کو، اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دیا ہے. بیٹی ہیں آپ تو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. ماں ہیں آپ تو اللہ نے آپ کو ایک عزت بخشی ہے. اور بہن ہیں تو بہن ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور اس اسلام نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے اور عزتوں سے نوازا. جب سے اسلام دنیا میں آیا، پوری دنیا میں عورتوں کا مقام لوگوں کو سمجھ میں آیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. معلوم ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، یہ عرب والے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم کی اسپیشل آیت آپ کے لیے اتری. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں پوچھا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. زندہ دفنائی جانے والی بیٹیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا، ان بچیوں کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے تم نے ان کا قتل کیا، یعنی زندہ دبا دیا، زندہ دفن کر دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. عزت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت قیس ہیں، حضرت قیس نے 8 لڑکیوں کو زندہ دفنایا. 8 لڑکیوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے زمانے جاہلیت میں 8 لڑکیوں کو زندہ دفنایا، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 8 غلام آزاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم پہ 8 غلام تو نہیں، لیکن ہاں اونٹ ہیں.
ہم پہ اونٹ ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 اونٹ آزاد کر دو، صدقہ کر دو، امید اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اس امید پر 8 بیٹیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے تھے. ایک صحابی آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی 4 کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 غلام آزاد کرو. تو قرآن کریم کی آیت نازل. تو میری ماں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر آپ کو عزت بخشی ہے، عزت افزائی کی ہے، برابر آپ کو معاشرے میں برابر جینے کا حق دیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کسی معاملے میں بھی آپ کو پیچھے نہیں رکھا، ہر معاملے میں عزت، ہر معاملے میں اکرام. لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور خاص طور سے میں اپنے بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، پوری دنیا کے بھائیوں سے درخواست کروں گا، مرد حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی عورتوں کو عزت دو، اور عورتوں کو عزت دو. اللہ نے عزت دی ہے انہیں، ان کا اکرام کرو. ان کا اکرام ہمارے نبی نے کی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 11 شادیاں کی. ان 11 شادیوں میں کماری صرف اماں عائشہ تھیں، اور باقی جتنی بھی آپ کی شریک حیات تھیں سب مطلقہ یا بیوہ. مطلقہ اور بیوہ کو کیسی عزت بخشی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو جس چیز کی، جس مخلوق کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس مخلوق کی عزت میرے نبی نے عطا کی ہے، لہذا ہم انسانوں اور ہم ایمان والے لوگوں کو کس قدر اہتمام سے ان کا اکرام اور ان کا اعزاز کرنا چاہیے. یاد رکھیں، عورتوں کے بغیر تو جنت بھی پھیکی تھی، عورتوں کے بغیر ہمارا گھر بھی پھیکا ہوگا، عورتوں کے بغیر یہ کائنات بھی ہلکی اور پھلکی معلوم ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو وجود بخش کے یہ ثابت کیا، یہ ہمیں سمجھایا کہ عورتوں کے بغیر تم ادھورے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ جنت میں کیا کچھ نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی عظیم نعمت عیش و عشرت کی عطا فرمائی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا حضور ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، وہاں انہوں نے ساری نعمتوں نے، جنت کی ساری عیش اور عشرت نے بھی انہیں خوش نہ کیا، اور وہ اداسی رہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا کر کے اور شریک حیات بنا کر کے دیا ہے، پھر دیکھو ابا کا کیسا جی لگا ہے جنت میں، اور صاحب کیسے خوش مزاج ہو کر، اور کس قدر ہم سفر ساتھی ملنے کے بعد کیسی ان کے اندر صاحب تازگی، اور صاحب کیسی بہار لوٹ کر کے آئی. اور پھر دنیا میں آئے، اور دنیا میں آ کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ان کی آل اولاد میں اللہ نے برکتیں فرمائی. ان کے برکت کے نتیجے میں اور آپ اور پوری کائنات. تو یہ پیار کرنے کی چیز ہیں، محبت کی چیز ہیں، شفقت لٹانے کی چیز ہیں، اعزاز کی چیز ہیں، اکرام کی چیز ہیں. اللہ نے عورتوں کو بنایا، لہذا ہر حال میں اکرام کرو، درگزر کا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کرنا ہے ہر حال میں، چاہے یہ ماں ہے، چاہے یہ بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، اور چاہے یہ بیوی ہے. ہر معاملے میں عزت کی جائے گی، اکرام کا معاملہ کیا جائے گا. یہی مقصود ہے، مقصود رب ہے، اور یہی سنت نبوی ہے، اور یہی ہم سب انسانوں کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے. میں اور آپ سبھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مل جل کر پوری زندگی بہن بیٹیوں کا اکرام کریں گے، اعزاز کریں گے، اور جیسا ہمارا رب چاہتا ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے اور دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو